الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر موجودہ دور میں مسلمانوں کی پستی، مغلوبیت اور زوال ہی زوال، اس دور میں جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں، جو دیکھتے ہیں لیکن بے حس ہو چکے ہیں، جو ہم پہ حالات آتے ہیں لیکن ہم جاگنے کی بجائے مزید غفلت اور مایوسی میں جاتے جا رہے ہیں، ان حالات کے نتیجے میں قرآن کریم سے حاصل کیا ہوا ایک سبق اور عقیدہ سیکھ لیجئے۔ ان حالات کا سبب ایک عقیدہ ہے، ایک عقیدے کی اس کا ایک پہلو ہے جس سے ہم غافل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہر پہلو میں شکست پہ شکست کھاتے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم اگر فہم کے ساتھ پڑھتے جائیں تو قرآن میں دو الفاظ آتے ہیں، ایک لفظ آئے گا ولی، اردو میں یہ لفظ موجود ہے ولی، اور دوسرا لفظ آئے گا بری۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، فلاں شخص ولی اللہ ہے۔ یہ لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں، عربی کا لفظ ہے، ہجرت کر کے اردو میں آیا ہے۔ اسی طرح بری اس مفہوم میں بولتے ہیں کہ فلاں شخص اس گناہ سے بری ہو گیا۔ یہ دونوں الفاظ آپ کے اسلام کے، مسلمانوں کے عقائد کا حصہ ہیں۔ جو چیز عقیدے کا حصہ ہوتی ہے وہ ساری امت کا مشترکہ اثاثہ ہوتی ہے۔ ولی کا لفظ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ عربی زبان میں ولی یا یلی، اس لفظ کو اس وقت بولا جاتا ہے جب ہم نے کہنا ہو کوئی چیز قریب ہو گئی، پاس آ گئی، یا کوئی شخص کوئی چیز آگے تھی اس کے پیچھے کوئی دوسری چیز آ گئی۔ ایک شخص کے پاس پاس ہونا یا اس کے بعد ہونا، یہ ولی اور ولایت کا مفہوم یہاں سے نکلتا ہے۔ یہ اس کے لفظی مطلب ہیں۔ اور
بری کا لفظ اس کا مطلب ہے کسی چیز سے ناگواری کا اظہار کرنا، لا تعلق ہونا اور اس سے نفرت ہونا۔ ایک طرف ولی کا لفظ ہے، ایک طرف بری کا لفظ ہے۔ ولی نزدیک ہونا اور بری دور، لا تعلق اور نفرت والا ہونا۔ یہ دو الفاظ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ولی اور بری، اسی سے یہ عقیدہ نکلتا ہے ولایت، کسی کو اپنا سمجھنا، اپنا تعلق والا سمجھنا، اور اسی سے عقیدے کا دوسرا حصہ نکلتا ہے براءت، کسی سے لا تعلق ہونا، اس سے نفرت رکھنا، اس سے ناگواری پالنا، اس کو قریب نہ آنے دینا، اس کو دل سے نہ چاہنا۔ اور دوسری طرف ولی ہے، دل کی محبت، چاہت اور احترام ہونا، پاس ہونا۔ یہ دو الفاظ آج کے حالات میں سب سے پہلے سمجھ لیجئے، ولی اور بری۔ اردو کا جو بری ہے وہ محدود مطلب ہے کہ فلاں شخص کا اس جرم سے تعلق نہیں ہے، وہاں پہ بھی جرم اور اس ملزم کے درمیان دوری پائی جاتی ہے، عدم تعلقی پائی جاتی ہے۔ ولی اور بری، اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی بڑا انعام دیتے ہیں اہل ایمان کو۔ ولی دوست کو کہیں گے، خاص قریبی تعلق کو کہیں گے، ولی خاص محبوب کو کہیں گے۔ وہ دو ولی آپس میں خاص محبت کرنے والوں کو کہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو عملی طور پر ایمان پہ چلتے رہے، جو ایمان پہ چلتا رہا، اس کا ولی، اس کا دوست کون؟ اللہ تعالیٰ خود ہیں۔ اور جو لوگ کفر کی روش پہ چلیں، اولیاؤہم، ان کے ولی اور دوست کون ہوں گے؟ الطاغوت، مختلف شکلوں میں آنے والے جھوٹے خدا اور فلسفے اور سوچیں۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، کافروں کے ولی ہیں ان کے جھوٹے خدا اور سوچیں اور نظریے۔ اللہ جن کا ولی ہے اہل ایمان کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی اور نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جن کو جھوٹے خداؤں، جھوٹے عقیدوں، جھوٹے اور من گھڑت قسم کے فلسفوں کی ولایت نصیب ہوتی ہے، وہ فلسفے، وہ طاقتیں اپنے ولیوں کو روشنی میں سے نکال کے یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو اچھے بھلے روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ یہ ولایت اہل ایمان کے لیے اللہ کی دوستی ہے، اس رتبے کو محسوس کیجئے۔ اہل ایمان کے لیے نزدیکی تعلق اللہ کا ہے۔ اب جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو قرآن اور حدیث میں کہیں سے یہ نہیں آتا صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کے بعد جو مرضی کرتے رہو۔ جب لا الہ الا اللہ اس زبان سے ادا کر دیا، دل سے اس کو مان لیا، اب اس کو عمل میں بسانا ہوگا۔ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا، عبادت ایسے ہی کرنی ہوگی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو رسم و رواج وہی اپنانے ہوں گے جو اس کی حدود میں ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر پرانی آسمانی کتابیں نہیں، قرآن کریم ہی اللہ کی کتاب اور اسی کے مطابق چلنا ہوگا۔ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر دوستیاں بھی لا الہ الا اللہ کے مطابق ہوں گی۔ دوستی ایمان لانے والے کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، اس کی دوستی میں بنیادی شرط یہ ہوگی کہ تعلق بندے کا اللہ سے ہے تو میرا بھی اس سے تعلق بنے گا۔
اور اگر دشمنی ہے تو بنیاد اس کی بھی لا الہ الا اللہ ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رشتہ دار اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے اور ہم اس رشتہ دار کے رشتہ دار بننے کے لیے بے چین ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ والا ہے اور ہم اس سے دشمنیاں بنا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ بنیاد ہے ولایت کی اور براءت کی۔ دو لفظ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو یاد کروانے ہیں۔ وہ عقیدہ جو ہم فراموش کر رہے ہیں اس کو ذہن نشین کروانا ہے۔ ولی بری، ولی دوست، کس سے تعلق بنانا ہے، کس کے پاس بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ مجلسیں منعقد کرنی ہے، کس سے فتویٰ لینا ہے، کس کے ساتھ چلنا ہے، رشتے کہاں کرنے ہیں، رشتہ داری کہاں بنانی ہے، معاملات راز و نیاز کس سے رکھنے ہیں، ولی وہ ہوگا۔ اور بری کس سے دور رہنا ہے، کس سے نفرت اپنے دل میں پال کے نسلوں کو بتانا ہے کس سے نفرت کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد ولی اور بری، ولایت اور براءت میں واضح ہونا ہوگا۔ ان تعلقات میں انفرادی ہوں، خاندانی ہوں، اجتماعی ہوں، ملکی سطح کے ہوں، بین الاقوامی ہوں، مسلمانوں کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے لیے کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کو فراموش کر کے تعلقات لا الہ الا اللہ کے انکاریوں سے بنائیں اور لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پہ ظلم ڈھائیں، یا ان پہ ظلم ہوتا ہو یہ خاموش رہیں، یا ان پہ ظلم ہوتا ہو تو یہ صف اول کے اتحادی بنے، یا ان پہ ظلم ہوتا ہو تو یہ اڈے فراہم کریں، یا وہ ظلم کا شکار ہو تو یہ ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لاجک استعمال کرتے ہوں۔ واضح طور پر لا الہ الا اللہ ایک تقسیم ہے، ایک تفریق ہے، ایک لکیر ہے۔ اس لکیر کو کسی بھی شکل میں، کسی بھی سطح پر، کسی بھی حالت میں نظر انداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کو ادھر تو مانتا ہوں، یہاں نہیں مانتا۔ سجدہ کرنے کے لیے تو لا الہ الا اللہ مانتا ہوں، لیکن بین الاقوامی تعلقات میں اپنی مرضی کے مطابق بناؤں گا۔ میں لا الہ الا اللہ والی مسجد تو جاتا ہوں، لیکن اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں بھیجتا ہوں جو لا الہ الا اللہ اور اس کے پیغام کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کے نتیجے میں آج کے حالات میں ولی اور بری تعلق کس سے نبھانا ہے، دور کس کو رکھنا ہے۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بتا گئے تھے بندہ اپنے دوست کے دین پہ چل کے رہتا ہے، اس کا اثر ہو کے رہتا ہے۔ دیکھ لو، ہم میں سے ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ دوستی لگا رہے ہو، کس کے ساتھ تمہارے بچے دوستی لگاتے ہیں۔ ایسے گھرانوں کے ساتھ دوستی تو نہیں لگاتے جہاں پہ نماز نہیں ڈانس ہے، ایسے گھرانوں کے ساتھ دوستی تو نہیں لگاتے جہاں پہ فحاشی ہے اور یانی ہے۔ وہ منحوس بے نمازوں کے ساتھ تو تمہارے بچے نہیں بیٹھتے، ان کی نمازیں بھی ضائع ہوں گی۔ ان کے دوست کہیں گے، سہیلیاں کہیں گی چھوڑو نماز، پہلے یہ کام کر لیتے ہیں۔ دیکھ لے تم میں سے ہر کوئی کس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے۔ لا تصاحب الا مؤمنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنتیں زندہ کرنی ہے اور وہ کیفیت دیکھنی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، آپ فرما رہے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا، دوست بنانا ہے تو صرف مومن کو بنانا جس کے عمل میں ایمان نظر آئے۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا اسی بندے کو نصیب ہو جو پرہیزگار ہے۔ تمہارا کھانا اسی بندے کو نصیب ہو جو پرہیزگار ہے۔ چوروں لٹیروں کے ساتھ، کمیشن خوروں اور ایجنٹوں کے ساتھ
اور حرام پہ پلنے والوں کو دعوتیں دینے والے. وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہارا کھانا صرف نصیب اسی کو ہو جو نیک ہو. دعوتوں پہ جن کو دعوت دیتے ہیں اس دعوت میں بھی دیکھنا ہے کہ میرے ارد گرد نیک لوگ آئیں، متقی لوگ آئیں. سود کھانے والے، حرام کو پروان چڑھانے والے میرے ساتھ حکم میں شریک نہ ہو. میرا کمایا ہوا حلال رزق ان کے اندر نہ جائے. اس کیفیت میں جانا ہوگا جب انسان ان معاملات میں بھی لا الہ الا اللہ اور دین اور اللہ تعالیٰ کو اور اس سے تعلق کو ترجیح بنا لے گا، فوقیت دے گا، تو پھر یہ حدیث سمجھ آئے گی من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ. جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، جس نے اللہ کی خاطر کسی کو ناپسند کیا، جس نے اللہ کی خاطر دینا شروع کر دیا، ومنع للہ اللہ کی خاطر روک لیا یا باز آ گیا، جب اس نے اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیں فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. نمازیں تو لا الہ الا اللہ کے لیے، لیکن رشتے بنے تو ہندوانہ رسموں کے مطابق. بیٹیاں رخصت ہوئیں تو ڈھول باجے گانے اور نیم اوریاں رقص میں. منع للہ، اس وقت وہ اللہ کی خاطر روک نہ سکا، اس وقت وہ معاشرے کی خاطر جی رہا تھا. وہ ایمان کیسے پورا کر سکتا ہے؟ وہ عبادات کے ایک حصے کو سمجھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بیعت کرنی ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے. اپنا ہاتھ بڑھائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت لی، بیعت اس کی لی، سمجھایا ہم سب کو. ابایعک، کہو کہ تمہیں تمہاری اس بات پہ تم سے عہد کرتا ہوں، ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ عہد کرتا ہوں اے اللہ کے رسول، ان تعبد اللہ، اللہ کے بندے بن کے رہو گے، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، نماز اس کے وقت پر پڑھو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وتناصح المسلمین، اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بن کے رہو گے، وتفارق المشرکین، اور شرک کرنے والوں سے دور رہو گے. یہ ایمان کی نشانیوں میں سے یہ ہے. یہ میرا ولی ہے، یہ میں سے بری ہوں. جب تک یہ رشتہ دار اللہ کے دین پر چل رہا ہے میں اس کا اور یہ میرا ولی ہے. جس دن اس نے اللہ کے دین میں ہیر پھیر کی، اب میرے دل میں اس کے لیے نفرت ہے. رشتہ اپنی جگہ پر وہ دنیا کا رشتہ ہے، لیکن اللہ کے تعلق کو کمزور کرنے والا رشتہ دار، یہ اس کے لیے میرے دل میں نفرت ہے اور نفرت ہی رہے گی. یہ ہے ولی اور بری کا عقیدہ. من احب فی اللہ وابغض فی اللہ ووالا فی اللہ وعادى فی اللہ. جس شخص نے اللہ کی خاطر محبت کرنا شروع کر دی، فین فالوئنگ اللہ کی خاطر شروع کر دی، دوستی یاری مجلس اللہ کی خاطر کی، اور اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑنا شروع کر دیا. بے نماز ہے، اس کے پاس جانے کا فائدہ نہیں. حرام خور، سود کھاتا ہے، چھوڑو اس کو. یہ بے حیائی پھیلانے والا، میں اس کے ساتھ کیوں بیٹھوں؟ یہ تو اللہ کا مجرم ہے، کہیں اس کے ساتھ میرے پہ بھی عذاب نہ آ جائے. جس شخص نے اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لی، دشمنیاں اور محبتیں اللہ کی خاطر بنا لی، فَإِنَّمَا تَنَالُ وِلَایَةَ اللَّهِ بِذَلِكَ، تم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ولایت دوستی پا لیتے ہو. دنیا کی دوستیوں میں اب بتائیے نا، اللہ کی دوستی، اللہ کی ولایت کے لیے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اور پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کوئی لطف نہیں آتا، کوئی دل کے اندر
اس کی حلاوت نظر نہیں آتی، کوئی چاشنی نظر نہیں آتی. کیوں نظر آئے؟ پڑھا لا الہ الا اللہ، دیکھیں ڈرامے اور فلمیں، پڑھا لا الہ الا اللہ، کان میں قرآن کی بجائے گندگی گئی، کہا لا الہ الا اللہ، تعلقات گناہ گاروں کے ساتھ بڑھ بڑھ کے بنائے، دنیا کی مفاد کی خاطر ان کو راضی کرتے رہے. کہاں سے لا الہ الا اللہ کی حلاوت، لطافت، چاشنی، جمال، خوبصورتی اور اس کا نور کہاں سے آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئے گا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 چیزیں جس بندے میں آ گئیں اس کو ایمان کی لذت محسوس ہوگی. من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کے لیے اللہ اور اس کا رسول تمام چیزوں سے بڑھ کے محبوب ہو گیا، اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی. ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، اور جو کسی ایک بندے سے اس لیے پیار کرنا شروع ہو گیا کہ وہ اللہ کی خاطر اس کو پیار کرتا ہے، اس کو اس تعلق میں اللہ کو ترجیح بنانے کی وجہ سے اس تعلق میں پیار ملے گا. ومن یکرہ ان یعود فی الکفر، اور جس کو یہ بات بری لگے، ناگوار ہو کہ میں کفر میں چلا جاؤں گا، اللہ نے مجھے دین عطا کر دیا لیکن اس کے اندر یہ خوف اور یہ جذبہ اور یہ خدشہ، یہ اس طرح ہو ڈر کے ساتھ کہ میں پھر کہیں کافر نہ ہو جاؤں، جس کے اندر یہ چیز ہوں گی وہ ایمان کی لذت پائے گا. ہم خطبے ادھر سنیں گے، جا کر ٹی وی چینلز پہ کیا دیکھیں گے؟ ہم بچوں کو مسجدوں میں لا کے 15-20 منٹ کے لیے کہ یہ باتیں سنائیں گے، لیکن 15-20 سال تک ان کی پرورش کس ماحول میں کرتے ہیں؟ یہاں پر آ کے پوچھیں گے کہ حجاب کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. جب اسکولوں میں داخل کروائیں گے، چھوٹے چھوٹے بیٹے بیٹیوں کو ایسی معلمات پڑھائیں گی جن کے سارے کا سارا جسم اور بدن گناہ سے لٹھڑا ہوا ہوگا. بیٹیاں اور بیٹیاں کی ان کی آنکھوں میں، ذہنوں میں تو اسی وقت اس فیشن کی بنیاد ڈال دی گئی. انہوں نے انہی ٹیچرز کو آئیڈیل بنا لیا. بڑے ہو کے وہ اس کے اور اس کے خطبے کی بنیاد پہ کہاں پہ اللہ کے نزدیک ہوں گے؟ ولی کس کے ہیں؟ زندگی کس کے مطابق جیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سے دور ہے، دین سے دور ہے، لا الہ الا اللہ اور اسلام کے اعمال کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا، فرما رہے ہیں لا تقولوا للمنافق السید، ایسے شخص کو احترام کا کلمہ جناب بھی نہ کہیں، جناب بھی نہ کہیں، محترم بھی نہ کہیں. یہ ان لوگوں کے ساتھ اسلام کے ضابطے اور اصول ہیں جن کو ہم فراموش کر چکے ہیں. ہم اجتماعی سطح پر، ملکی سطح پر اور اس بد نصیب دیش کی خارجہ پالیسی کی سطح پر سوچیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ولی کا سلوک کر رہے ہیں، بری کا کر رہے ہیں. ہم کن کے آگے جا کے جھکتے ہیں؟ ہمارے لیڈر کن سے عہد کر کے یہاں پہ آ کے حکومت کرتے ہیں؟ کن کا ایجنڈا نافذ کرتے ہیں؟ ان سے جو امداد ملتی ہے وہ کن شرائط پہ ملتی ہے؟ نظام تعلیم میں ہم کس کے کہنے پہ پالیسی بناتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، ان منافقوں کو یہ بتا دو ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی، پالیسی ساز، رہبر، اپنا منسٹر اور اپنا ایڈوائزر بنا رہے ہیں، وزیر اور مشیر بنا رہے ہیں. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، ان کو بتا دو
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، جو ان لوگوں کے ساتھ دوستی اپنانے کی کوشش کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ شخص انہی میں سے شمار ہوگا، انہی میں سے شمار ہوگا۔ یہ سیاسی، یہ بین الاقوامی تعلقات مذاق نہیں ہیں۔ امت رسوا ہوئی ہے اس لیے کہ ہم نے افغانستان والوں کو مروایا امریکہ کے ساتھ مل کر، کشمیر کو بھول گئے انڈیا اور اس کے باقی ممالک کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم جو فوجیں تیار کر رہے ہیں یہ اسلام کی نہیں، کسی چھوٹے سے ملک کی فوج ہو سکتی ہے، اور اس ملک سے زیادہ اپنے مفادات کا ٹولہ بنتا جا رہا ہے۔ سوسائٹیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، پروٹوکول ہیں، لیکن مسلمان ذبح ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے اقتدار والے بھی اور پھر ہمارے عوام بھی دوڑ دوڑ کر بھاگے چلے جا رہے ہیں کافروں کے ملکوں میں، دوڑ دوڑ کر انہی کی طرح ہونے جا رہے ہیں۔ ان کی شکلیں، حلیے، لباس، زبان، تعلیم، ایجوکیشن، ان کے تمام چیزیں انہی کی طرح ہو رہی ہیں۔ قرآن کا عقیدہ بتانا تھا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم لوگوں میں سے جو ان کو دوست بنانے کی کوشش کرے گا، ان کے لیے نرمی رکھے گا، ان کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، ان جیسا ہونے کی کوشش کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ اے اللہ ہمیں ان میں سے ہونے سے بچا لے، اے اللہ ہمیں اہل ایمان میں داخل فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمد الاولین والآخرین، اللہم صل علی نبینا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم میں جو بہت سخت باتیں ہیں ان میں سے ایک انتہائی سخت حکم اور بات بھی سن لیجئے، اور وہ بات سننے سے پہلے جو لوگ تاخیر سے آئے ہیں، آج کے جمعے کا مقصد آپ کو 2 لفظ یاد کروانے ہیں اپنے عقیدے کے، ولی اور بری۔ تعلق کس سے ہو وہ ولی ہوگا، اور نفرت کس سے ہوگا اس سے ہم بری ہوں گے۔ ولایت اور برات کا عقیدہ جو قرآن کی آیات کی روشنی میں ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ذمے میں باقی نہیں رہا۔ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، ایسا اعلان تعلقی پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اس شخص کے لیے ہے جو اہل ایمان کو چھوڑ کر اس کا جھکاؤ کافروں کی طرف ہو۔ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، پھر قرآن کہتا ہے تم ان میں سے بہت سو کو دیکھو گے، يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے ان کے دین کا انکار کیا ہے ان کے سامنے بچھے جاتے ہیں۔ يَتَوَلَّوْن، ان کی باتیں مان کر انہی جیسے ہوئے جاتے ہیں، دوستیاں لگاتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، انتہائی برا فعل ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے ان سخط اللہ علیہم، یہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ناراض ہے، اللہ اپنی ناراضگی ظاہر کرتا ہے۔ فلسطین، یہ ظلم آج نہیں ہوا، یہ ہو رہا ہے۔ کشمیر ہم سے چلا گیا،
افغانستان تباہ ہو گیا، شام ریزہ ریزہ ہوا، عراق کو تہس نہس کر دیا گیا، بوسنیا کے بقیے ادھیڑ دیے گئے، یمن کی عزتیں تار تار ہوئیں، پاکستان جس حالت میں جی رہا ہے اس میں عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان سب کے پیچھے اگر دیکھیں تو ہم مسلمان آپس میں کٹ گئے، اور جن کے پاس اقتدار تھا وہ کافروں کے ساتھ جڑ گئے۔ ہم مسلمان سلفی، دیوبندی، بریلوی، چشتی، نقشبندی ظالموں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے اس امت کو تقسیم کر دیا، اور کافروں نے ہمارے مسلمانوں کو مار دیا۔ ہمارے پالیسی بنانے والے چند ڈالروں کے عوض بک گئے، جو بکے ہم نے ان کو پورے اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا، ان کو سلامی دی، گارڈ آف آنر پیش کیا۔ جنہوں نے کشمیر کو آزاد کرنا تھا، ہم نے جہاد کو کاروبار بنا کے لوگوں کے بچے مروا دیے، لیکن اپنی سوسائٹیاں بنا لیں، اپنے ڈی ایچ اے فیز 1 2 اور نہ جانے کیا کیا بنا دیا۔ جو درویشی کی حالت میں کام ہونا تھا، ہم نے اس درویشی کو بیچ کر جائیدادیں بنا لی۔ ہم مسلمان گر رہے ہیں، پستی میں جا رہے ہیں، آج بھی مزید گر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہماری محبتیں آپس میں نہیں رہیں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ محبت نہیں رہی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ دشمنی نہیں رہی، محبتیں ہماری تنظیم اور مسلک اور شخصیت اور رنگ اور پکڑ کی بنیاد پہ ہیں۔ اسی وجہ سے ایک ایک رنگ کو، ایک ایک مسلک کو باری باری مارتے ہیں، پھر اگلے کی باری آتی ہے، جب ایک مرتا ہے دوسرے کہتے ہیں یہ بدعتی تھے، یہ ایسے تھے، یہ سلفی تھے، یہ جہادی تھے، یہ فلاں تھے، اور خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بچے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ تو دنیا کا عذاب ہے اگر اصلاح نہ کی۔ میں نے تو اپنے آپ کو اور آپ کو آج کا عقیدہ بتانا تھا قرآن کا، کہ ولی اور بری جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے دل میں محبتیں پال لیں، جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کا کیا ساتھ ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم کہاں پر جا کر کن لوگوں سے جا کے فلسطین پہ بمباری بند کروانے کے لیے منتیں کر رہے ہیں؟ سارے اسلامی ملک جمع ہوتے ہیں، مذمتی بیان جاری کرتے ہیں، ان کی مذمت کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ جن کے سینوں کے اوپر تمغے گنے نہیں جاتے، وہ مذمت کرنے کے لیے نہیں تھے، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے تھے۔ یہ جہاد کے بغیر، یہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا حلوے اور کھیر والے اسلام سے کبھی عزت نہیں ملے گی۔ درویشی میں جانا ہوگا، دنیا کی محبتیں نکال کر ہمارے شہروں پہ بمباری ہوتی ہے، ہو جائے، لیکن ہم اپنے شہر پہ بمباری نہیں ہونے دیں گے۔ بے حسی کی انتہا ہے، 450 بچے، عورتیں، مرد ہسپتال میں مرتے ہیں، اور ہم ورلڈ کپ کے لیے تڑپتے ہیں۔ ہماری پریشانی ہمارا اسکور ہے، ٹیم کے پوائنٹس ہیں۔ اتنی پریشانی، اپنی ذلت کی گہرائی کو محسوس کیجئے۔ ہم اتنا نہیں کر سکے کہ تم ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارتے رہو، ہم کرکٹ کے میدان سجاتے رہیں، نہیں ہو سکتا۔ تمہاری ان خوشیوں میں ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنی کم از کم اپنی ٹیمیں ہی واپس بلا لیں، اپنی ٹیمیں، اپنے فوجیں نہیں بھیج سکتے، تو اس تالیاں بجانے کے اس موسم کو ہی ختم کر دیں، آنکھیں ہی بند کر لیں۔ لیکن ہم تڑپتا دیکھیں گے، پوسٹیں کریں گے، شیئر کریں گے، لیکن بولیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، کچھ کریں گے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہماری دوستیاں نہ رہیں، ہماری دشمنیاں نہ رہیں۔ ہم مفادات کے لیے جیتے ہیں، ڈالروں کے لیے، 1 ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ وہ ہمارے وزیر اعظم کو جوتے مارتے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف منگتا بن چکا ہے، مولوی بھی اٹھ کے جاتے ہیں تو سعودی عرب اور عرب ممالک میں جا کے منگتے ہی بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی ذلت میں جی رہے ہیں؟ وہ کشمیر جس کو ہم نے آزاد کرنا تھا، جہاد کو کھیل بنا کر اس کو ہم نے بیچ دیا، اور ایسا گندا کھیل کھیلا کہ دنیا کی نظر میں ہم مجرم بن گئے، دہشت بن گئے، اور جو ظالم تھا وہ جیت گیا۔ کس ذلت میں ہے؟ کس پستی میں ہے؟
کس رسوائی میں ہیں، کتنی بیٹیاں کتنے بچوں کی لاشیں وہاں پہ تڑپ رہی ہیں. ہے ہمارا کوئی کھل کے جو کہے بند کرو یہ سارے کے سارا مذاق امت کے ساتھ؟ ایک ایک جماعت مذہبی نکلے گی، ڈنڈا اور جھنڈا اٹھائے گی، آ کے احتجاج کر کے فوٹو لگا کے بھاگ جائے گی. یہ الیکشن کے لیے اکٹھے ہونے والے سارے مولوی، ساری مذہبی جماعتیں، سینٹ کے لیے مل جانے والے، قومی اسمبلی کی سیٹوں کے لیے آپس میں بیٹھ کے کھانے والے، یہ مل کے آ کے پورے اسلام آباد کے ایمبیسیوں کے سامنے بیٹھ کر جائز طریقے سے احتجاج اکٹھے کیوں ریکارڈ نہیں کرواتے؟ اس لیے کہ ہماری جد و جہد جماعتوں کے لیے ہے، فرقوں کے لیے ہے، مسلک کے لیے ہے. ہمارے اسٹیج پہ کسی دوسرے مسلک کا آ جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، فوٹو اس کی لگ جائے گی. بیان کسی کا اخبار میں بڑا لگ جائے ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمارے امیر کا نہیں لگا. یہی ہماری ترجیحات ہیں اور ہمارے عوام تڑپ رہے ہیں وہاں پہ جانے کے لیے. بچہ ہمارا انگریزوں جیسی انگریزی بولے، وہ بیٹی ہماری اس جیسے لباس پہنے. اس سے بڑی فلسطین والے عذاب میں نہیں ہیں. عذاب میں ہم ہیں جن پہ رسوائی، وہ اپنی آزمائش پوری کر چکے. ہم جس آزمائش میں ہیں، ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اس رسوائی سے نکال لے. اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے اس تعلق کا احساس کرتے ہوئے ہمیں اپنی عزت بحال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہمارا تیرے سے تعلق ہے، اے اللہ ہمیں اس تعلق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری محبت لا الہ الا اللہ کے مطابق بنا دے. اے اللہ ہماری نفرت لا الہ الا اللہ کی روشنی میں بنا دے. اے اللہ ہماری دشمنیاں اے اللہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان والا بنا دے. اے اللہ یہ جو ذلت اور نفاق کی کیفیت ہے، اے اللہ سے نکال کے ہمیں بہادری عطا فرما. اے رب کریم ہمیں عزت عطا فرما. اے رب کریم اہل غزہ کی مدد فرما. اے اللہ فلسطین والوں کی مدد فرما. اے اللہ فلسطین والوں کے لیے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مومن بن کر جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر ان مسلمانوں کے بس میں نہیں ہے تو اللہ کافروں کے ذریعے ان اہل فلسطین کی مدد فرما. اے اللہ اپنے فرشتے ان کی اپنی رحمت کے ساتھ ان پہ اتار دے. جو زخمی تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو سکون عطا فرما. رب کریم جو مسلمان حکمران مفادات میں پڑے ہیں اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرما. جو عوام ایسے حکمرانوں کو لاتی ہے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ جو ان میں سے کفار کے ساتھ ملے ہوئے پالیسی ساز ہیں اے رب کریم ان سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ مسلمان فوجوں کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بنا دے. ان کو لا الہ الا اللہ کا لشکر بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ جو اپنی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں ان کو اے رب کریم مظلوم مسلمانوں کو چھڑانے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ہمیں دنیا کی محبت سے نکال کے آخرت کی محبت عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. ہمارے بھائی خواجہ شفقت ہمارے درمیان موجود ہیں، رب کریم ان کے تمام معاملات کو آسان فرما دے، ان کو شفا عطا فرما دے. رب کریم جتنے بھی اس وقت تڑپ رہے ہیں، مسلمان جیلوں میں ہیں، کہیں بھی مشکل کا شکار ہیں، اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ جو ہم میں سے فوت ہو چکے ہیں ان پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما دے. اے اللہ ان کی قبروں کو منور اور معطر فرما دے. جن کے یہاں پر موجود جس شخص کے جو مسائل ہے اللہ اپنی رحمت سے ختم فرما دے. جتنے بیٹیاں اور مائیں بیٹھی ہیں اللہ ان کی جو بھی جائز خواہش ہے وہ پوری فرما دے. اے اللہ جو ہمارے اوپر آزمائشیں آئی ہیں اللہ ان میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کی امت بنا دے، لا الہ الا اللہ کا لشکر بنا دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والی امت بنا دے. اے اللہ جو ہم میں سے کمزور ہیں ان کو قوت عطا فرما. جن کے پاس قوت ہے ان کو اپنی اس قوت کو لا الہ الا اللہ کی خاطر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما دے. اے اللہ ان کا خواب میں دیدار نصیب فرما. اے اللہ ان کا خواب میں ہم سب کو دیدار نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.